الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. الذين شاءت حمزہ گۄڈنیُک حرف امیُک مخرج چھُ اخذائے خلق ینقضونس منٛز نون ساکنُک کیٛاہ قٲیدٕ چھُ اخفائے حقیقی عہد اللہ اس منٛز کیٛاہ آسہِ لام پر ہوگا تہٕ الذین نعتن یہ ہسا چھُ صفت کہِ ہٕنٛز چھُ فٲسِقن ہٕنٛز اور فٲسِق کٕم گٔے ینقضون عہد اللہ یِم پھٕٹراوان چھُ خۄداے سٕنٛدِس عہدس ما عاہدہ الیہم فی الکتاب من الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یُس خۄدایَن عہد اوس ہیوٚتمُت کِتابہِ منٛز کیا عہد اوس ہیوٚتمُت زِ تُہۍ أنۍزیو ایمان بر ذاتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بعد میثاقہ توقیدہ علیہم تمن پٮ۪ٹھ مضبوط گژھنہٕ پتہٕ ویقطعون ما امر اللہ بہ بیٚیہِ چھِ تِم ژٹان تتھ حُکمس یُس حُکم اللہ تعالیٰ دِوان ییٚمیُک جُڑاونُک ان یوٗصلا ییٚمہِ جُڑاونُک یُس رلاونُک خۄداے حُکم چھُ دِوان من الایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم سُہ کیٛاہ حُکم چھُ ایمان بر ذاتِ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم والرحم بیٚیہِ رشتہٕ دارن سۭتۍ رُت جان سلوٗک کرُن وغیرہ ذالکہ اور اَمہِ علاوٕ یِم حُکم چھُ ان بدلُم من ضمیٖرن تہٕ ان یُس چھُ دپان یہِ ہسا چھُ ضمیٖرس بدلہٕ ویفسدون فی الارض بالمعاصی والتعویق عن الایمان تِم ہسا چھِ فساد پھٲلاوان زٔمیٖنس منٛز گۄناہ کٔرِتھ بیٚیہِ ایمان نِشہِ بُتھ پھِرِتھ اولئک الموصوفون بما ذکر یِمے لوٗکھ یِمن یِم صفات آسن ہم الخاسرون تِم چھِ خسار تُلن وٲلۍ المصیر لمصیرہم الی النار المؤبدۃ علیہم تِکیٛازِ امیُک انجام آسہِ تِمن چھُ تتھ نارس منٛز گژھُن یُس نار پٮ۪ٹھ بنٛد آسہِ آمُت کرنہٕ انٛدر آسہِ سُہ دزان کیف تکفرون تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھُو کُفر کران یا اہلَ مکہ تہٕ اے مکہ والیو باللہ خۄدایس سۭتۍ وکنتم امواتن حالانکہِ تُہۍ ٲسِو مردٕ مطلب گوٚو نُطفن تُہۍ ٲسِو اکھ قطرٕ اکھ فی الاسلاب مالٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن پُشتن منٛز فاحیاکُم پتہٕ دِژنو تۄہہِ زندگی فی الارحام ماجن ہٕنٛزن رحمن منٛز والدنیا بیٚیہِ دُنیاہس منٛز بنفخِ الروح فیکُم تۄہہِ منٛز ترٛووُن روح والاستفہام للتعجب من کفرہم مع قیام البرہان والتوبیخ دپان اتھ منٛز چھُ سوال کِس اندازس منٛز آمُت وننہٕ یہِ ہسا چھُ تعجب خٲطرٕ کیٛازِ تِہنٛدِس کُفرس پٮ۪ٹھ چھُ تعجب دٔلیٖل تہٕ ثبوٗت آسنہٕ باوجوٗد بیٚیہِ چھِ تِمن گرٛز کیٛاہ چھُ گرٛز چھِ تِمن ثم یمیٖتُکُم پتہٕ دی تۄہہِ بیٚیہِ موت عند انتہاء آجالکُم ییٚلہِ تُہنٛز زندگی کیٛاہ گژھِ انتہاہس پٮ۪ٹھ واتہِ ثم یحییکُم پتہٕ کرِ تۄہہِ بیٚیہِ زِنٛدٕ بالبعث مرنہٕ پتہٕ کیٛاہ کرِ مرنہٕ پتہٕ کرِ بیٚیہِ ثم الیہ ترجعون پتہٕ آسہِ تۄہہِ تٔسۍ کُن واپس گژھُن تردون بعد البعث یعنی زِنٛدٕ کرنہٕ پتہٕ فیجازیکُم باعمالکُم اتی دِیو تۄہہِ سُہ بدلہٕ تہنٛدٮ۪ن عملن ہُنٛد وقال تعالیٰ دلیٖلن علی البعث لما انکروہ
ییٚلہِ تِمو اِنکار کوٚرُکھ دوبارٕ زِندٕ گژھنَس تہٕ اللہ تعالیٰ ہَن فرموو یِہِنٛدِ جوابَس منٛز والذی خلق لکم ما فی الارض، سُہ ذات چھُ سُہ یِم تُہٕنٛدِ باپتھ پٲدٕ کوٚر یہِ کِس اَتھ زٔمیٖنَس منٛز چھُ الارض وما فیہا، یعنی ارضا وما فیہا، یعنی زٔمیٖن کوٚرُن پٲدٕ یہِ کِس اَتھ زٔمیٖنَس منٛز چھُ تِتہِ کوٚر کٔمۍ سورُے حضرتِ اللہ لِتَنتَفِعوٗ بِہِ وَتَعتَبِروٗ، یُتھ تُہۍ کیٛاہ کٔرِو تۄہہِ نِش نفع تُلِو وَتَعتَبِروٗ بیٚیہِ کٔرِو تَتھ بیٚیہِ وَرتٲیُن سُہ وَتَعتَبِروٗ بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ عبرت حٲصِل، کیٛاہ کٔرِو عبرت کٔرِو تُہۍ حٲصِل ثُمَّ اسْتَوَىٰ بعد خلق الارض اَے قصد اِلی السماء، پتہٕ کوٚر تٔمۍ اِراد زٔمیٖن پٲدٕ کرنہٕ پتہٕ آسمانُک فَسَوَّاهُنَّ الضمیٖرُ یرجع اِلی السماء لِأَنَّهَا فی معنى الجمع، دَپان ہُنَّس منٛز یُس ضمیٖر چھُ یہِ چھُ جمعس خٲطرٕ تِکیٛازِ آسمان چھُنہٕ اَکُے کینٛہہ، آسمان چھُ اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ. اچھا فی معنى الجمع العائلة الیہ اَے سَیَّرَہا کما فی آیت اخریٰ فقضاہن سبع، یِتھ پٲٹھۍ بیٚکِس آیت منٛز آمُت پتہٕ بنٲیِکھ خۄدایَن تِم 7 آسمان سبع سماوات 7 آسمان وهو بكل شیء علیم، سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزٕ زانن وول مجملاً و مفصلاً، مختصر پٲٹھۍ تہِ چھُ زانان تفصیٖل سان تہِ جانان. افلا تعتبرون ان القادر على خلق ذلك ابتداء وهو اعظم منكم قادر على اعادتكم، تۄہہِ چھُو نا ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد علم کینٛہہ تہِ، تُہۍ چھُو نا عبرت رٹان کینٛہہ، یُس تۄہہِ پٲدٕ کرنس پٮ۪ٹھ طاقت چھُ تھاوان گۄڈنٮ۪تھ سُہ چھُ زیادٕ طاقت تھاوَن وول تۄہہِ بیٚیہِ زِندٕ کرنس پٮ۪ٹھ. اَکہِ لٹہِ زِ پٲدٕ کرنہٕ پتہٕ بیٚیہِ پٲدٕ کرُن چھُنہٕ خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ کانٛہہ مُشکِل تہٕ دُشوار کینٛہہ تہِ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میرا جہاد کو بہت دل چاہتا ہے لیکن مجھ میں قدرت نہیں. حضور نے فرمایا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے فرمایا والدہ زندہ ہیں. حضور نے فرمایا ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی ان کے حقوق کی ادائیگی میں فتویٰ سے آگے بڑھ کر تقویٰ پر عمل کرو. جب تم ایسا کرو گے تو تم حج کرنے والے بھی ہو، عمرہ کرنے والے بھی ہو، جہاد کرنے والے بھی ہو، یعنی جتنا ثواب ان چیزوں میں ملتا ہے اتنا ہی میں ملے گا. حضرت محمد بن المنکدر کہتے ہیں کہ میرا بھائی عمر تو نماز پڑھنے میں رات گزارتا تھا اور میں والدہ کے پاؤں دبانے میں رات گزارتا تھا. مجھے اس کی بھی کبھی تمنا نہ ہوئی کہ ان کی رات کا ثواب میری رات کے بدلہ میں مل جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا خاوند کا. میں نے پھر پوچھا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا ماں کا. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم لوگوں کی عورتوں کے ساتھ عفیف رہو، تمہاری عورتیں عفیف رہیں گی. تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرے گی. حضرت طاؤس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے 4 بیٹے تھے، وہ بیمار ہوا. ان بیٹوں میں سے ایک نے اپنے 3 بھائیوں سے کہا کہ اگر تم باپ کی تیمارداری اس شرط پر کرو کہ تم کو باپ کی میراث میں سے کچھ نہیں ملے گا تو تم کرو، ورنہ میں اس شرط پر تیمارداری کرتا ہوں کہ میراث میں سے کچھ نہ لوں گا. وہ اس پر راضی ہو گئے کہ تو ہی اس شرط پر تیمارداری کر کہ ہم نہیں کرتے. اس نے خوب خدمت کی لیکن باپ کا انتقال ہی ہو گیا اور شرط کے موافق اس نے کچھ نہ لیا. رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں جگہ 100 دینار اشرفیاں گڑی ہوئی ہیں، وہ تو لے لے، یعنی کیا وون وراثت رٔٹِو تُہۍ بہٕ کر خدمت. امی چھُ خواب وٕچھمُت تو لے. اس نے خواب میں ہی دریافت کیا کہ ان میں برکت بھی ہوگی. اس نے کہا برکت ان میں نہیں ہے. صبح کو بیوی سے خواب کا ذکر کیا، اس نے ان کے نکالنے پر اصرار کیا، اس نے نہ مانا. دوسرے دن پھر خواب میں دیکھا جس میں کسی نے دوسری جگہ 10 دینار بتائے. اس نے پھر وہی برکت کا سوال کیا. اس نے کہا کہ برکت ان میں نہیں ہے. اس نے صبح کو بیوی سے اس کا بھی ذکر کیا.
اس نے پھر اصرار کیا مگر اس نے نہ مانا۔ تیسرے دن پھر خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں تجھے 1 دینار یعنی اشرفی ملے گا، وہ لے لے۔ اس نے پھر وہی برکت کا سوال کیا۔ اس شخص نے کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ یہ جا کر وہ دینار لے آیا اور بازار میں جا کر اس سے 2 مچھلیاں خریدی، جن میں سے ہر ایک کے اندر سے ایک ایسا موتی نکلا جس قسم کا عمر بھر کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ وقت نے ان دونوں کو بہت اصرار سے 90 خچروں کے بوجھ کے بقدر سونے سے خریدا۔ ایک برکت اللہ تعالیٰ